کی ہوتی ہے، ایک خدمت ہوتی ہے کسی نیک بزرگ کی خدمت، اور ایک اللہ کے گھر کی خدمت، پھر نور و نور ہے، اس کا کیا اجر ہوگا، کیا ثواب ہے، وہ پھر انتہا۔ حضرت یوشع بن نون سے کہا، یہ یوشع بن نون بعد میں اللہ نے پیغمبر بنا دیا، فرمایا فرمایا
کتاب کا ہونا ضروری ہے. ایک تشریحی علم تکمیلی علم ہوتا ہے جس کے لیے کوئی امت کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی کتاب شریعت کی ضرورت. اللہ اس کے دل میں طاقت دیتا ہے، وہ کر پڑتا ہے اس کام کو کرنے میں. اب حضرت حضر علیہ السلام بعض کے نزدیک اللہ کے نورانی فرشتے ہیں، بعض کے اللہ کے نورانی فرشتے اور بعض کے نزدیک وہ اللہ کے نیک بزرگ تھے اور بعض کہتے ہیں وہ اللہ کے پیغمبر تھے. اگر وہ اللہ کے فرشتے تھے موجودہ اعتبار سے لوگ کہتے ہیں آج بھی حضر علیہ السلام کو لوگوں نے دیکھا ہے، ملاقات ہوئی تھی. کئی لوگ دعویٰ کرتے ہیں حضر سے ملاقات. اگر وہ فرشتے ہیں تو ممکن ہے ہو سکتی ہے ملاقات. اللہ بھیجتا رہتا ہے فرشتوں کو. اور اگر نیک اور ولی ہے پھر ایک میعاد کے بعد دنیا سے رخصتی. اگر وہ اللہ کے پیغمبر تھے تو اللہ کے نبی کے آنے کے بعد تمام پیغمبروں کا دروازہ بند ہو گیا. نبی نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آیا. اور نبی کے آنے کے بعد نبی کو فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام کو کہ آخری نبی کے آنے کے بعد اس کی نصرت کرنی. اگر تم نے ان کا زمانہ آیا اس کی نصرت کرنی. جو شریعت لے کر آئے جو کتاب لے کر آئے اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنی. تو بعض لوگوں کی شبہات ہیں کیونکہ موسیٰ علیہ السلام ملاقات کی غرض سے گئے اور دیکھنے کے ان کی بات کون سا ہے. آپ علم دیکھیں ان کے پاس کیسا علم. دیکھا ایک بندہ سویا ہو لیٹا ہو فرمایا السلام علیکم. فرمایا وعلیکم السلام. اب موسیٰ کلیم اللہ. فرمایا نعم، کیا تم موسیٰ کلیم اللہ ہو؟ ہاں میں اللہ کا پیغمبر کلیم اللہ موسیٰ کلیم اللہ. فرمایا میں بنی اسرائیل سے ہوں. فرمایا یعنی بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر بنا کر رہے ہیں. اب ملاقات ہو بیٹھے. فرمایا قال له موسیٰ هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا. کیا میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں اس علم کے لیے جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے؟ اس علم کو حاصل کرنے کے لیے میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں. اب استاد اور شاگرد میں شرائط طے ہو رہی ہے. دنیا میں بھی استاد شاگرد کا تعلق ہو تو شرائط طے کرنی چاہیے کہ کبھی چھٹی نہیں کرے گا، بغیر کہنے کی چھٹی نہیں کرے گا. اگر چھٹی کی تو سزا ہوگی. پابندی کے ساتھ آنا ہے. یہ بلا یہ شرط دونوں نے شرط تھے. فرمایا حضرت حضر علیہ السلام نے اے موسیٰ کلیم اللہ انک لن تستطیع معی صبرا. آپ میرے ساتھ چلنے کو تو تیار ہے لیکن میرے ساتھ صبر نہیں کر سکے. صبر نہیں ہو سکے گا.
کہا جی بالکل ٹھیک، چلو شرطیں طے کرنے کے بعد چل پڑے دونوں، حتی اذا رکبا فی السفینۃ حرکا، ایک دریا کے کنارے پہنچے، وہاں پہ ایک کشتی، انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو دیکھا، موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، بڑے وسیع چہرے والے خوبصورت لوگ، نوجوان، بڑے متاثر ہوئے اور اپنے پاس کشتی میں جگہ دی اور بڑی عزت اور احترام سے جگہ پہ بٹھایا اور کرایا بھی نہیں کہ نہیں آپ بزرگ کی دعا کر، ہمارے لیے دعا کر۔ حضرت خضر علیہ السلام نے دیکھا کہ کشتی ہے اور کھانا کہاں، اس کی کشتی کا تختہ اکھاڑ دیا، کشتی کا تختہ اکھاڑ دیا۔ اب یہ برداشت تو موسیٰ علیہ السلام کو نہیں ہوا، یاد کتنا احترام کیا ہے، انہوں نے عزت کی، ہمارا حق تو نہیں بنتا تھا ان کی کشتی کو ہم اس میں ایب ڈال دیں اور اکھاڑ دیں اسے۔ قال أخرقتها لتغرق أهلها، حضرت موسیٰ علیہ السلام بول پڑے، آپ نے ان کی کشتی کا تختہ اکھاڑ دیا، کیا اس میں بیٹھے والوں کو آپ ڈبونا چاہتی ہیں، غرق کرنا چاہتی ہیں؟ یہ کام کیوں کیا ہے؟ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا، بڑی خطرناک آپ نے کام کیا ہے، بڑا خطرناک ہے۔ یہ کیا کام کیا؟ یہ کشتی کا تختہ اکھاڑا، پانی اس میں آ جائے گا اور کشتی ڈوب جائے گی۔ حضرت خضر علیہ السلام مسکرائے اور کہا أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، اے موسیٰ کلیم اللہ، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکے؟ اب انہوں نے کہا جو ہو یہ شاید تو میں دے ہوں گی، اور کہا لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترهقنی من امری عسرا، میرے معاملے میں میرا مواخذہ نہ کرے، سختی نہ کرے مجھ پر، یہ میری غلطی ہوئی ہے، مجھے تھوڑا سا بولنا چاہیے، ایک بار اور بات کرو، چلو ٹھیک، آئندہ نہ کرنا ہے، ٹھیک۔ تو یہ ایک سبق اس میں یہ بھی ہے کہ استاد دیکھیے شاگرد کو، کہ شاگرد سے کوئی غلطی ہو بھی گئی ہے تو اسے اگنور کرے، معاف کر دے جلدی، اس سے طلباء میں اعتبار پیدا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اس وجہ سے یہ ایک عبرت کے لیے کیا سکوں کہ استاد کو چاہیے جلد مان جائے اور مہلت دے اپنے شاگرد کو۔ فانطلقا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام چل پڑے، حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ، آگے دیکھا میدان میں بچے کھیل رہے ہیں اور خضر علیہ السلام نے جلدی جلدی گئے اور ایک بچہ تھا، اس کی گردن مڑوڑ دی، قتل کر دیا اسے۔ اب یہ تو ایک بچہ تھا، ابھی تو بڑا بھی نہیں ہوا، اس کا کیا قصور
تو مرتد ہو جائے دین سے اسلام سے تو ایسے آدمی کو قتل کرنا جائز، اس کے علاوہ قتل کرنا جائز نہیں۔ فرمایا تو 5 سال بچہ ہے اور آپ نے اسے قتل کر دیا، لقد جئت شیئا نکرا، آپ نے ایک بہت برا عمل کیا ہے، بہت برا عمل کیا۔ پھر یاد دہانی کروائی حضرت خضر علیہ السلام نے، الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے پہلے ہی کہا تھا میرے ساتھ صبر نہیں کر سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان سألتک عن شیء، اگر اب میں نے سوال کیا فلا تصاحبنی، مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا، قد بلغت من لدنی عذرا، اب تو انتہا ہو گئی ہے، تیسری بار ہے تو ایک علماء کو 3 بار سمجھانا چاہیے، تیسری بار بھی لوگ یہ عمل کرے تو اس کی پٹائی کرنی چاہیے۔ یہ عذر 3 بار عذر ہو سکتا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کیونکہ اللہ کے پیغمبر ہیں، فرمایا تیسری بار ہے اب مجھے مہلت نہ دینا، اپنے ساتھ کرنا رکھنا۔ اور فانطلقا حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما، فرمایا ایک بستی کے قریب سے گزرے اور ان سے کھانا مانگا، انہوں نے کھانا بھی نہیں دیا، فَأَبَوْا أَن يُزَيِّفُوهُمَا، فَأَبَوْا أَن يُزَيِّفُوهُمَا، انہوں نے انکار کر دیا، ہم تو بات کے لیے کھانا تھوڑی بتایا، جاؤ جاؤ ہم تو مہمان کی ضیافت نہیں کیا کرتے ہیں۔ فَوَجَدَ فِيهَا جِدَارًا، حضرت خضر علیہ السلام نے دیکھا کہ دیوار گرنے کے قریب ہے، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو بنا لیا۔ حضرت موسیٰ پھر بول پڑے لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، ان بےمانوں کے لیے آپ نے یہ عمل کیا ہے، آپ ان سے اجرت بھی مانگ سکتے، اجرت کے طور پر آپ ان سے کھانا ہی مانگ دیتے، بھائی جناب ہم آپ کی دیوار بناتے ہیں تو آپ ہمیں کھانا دے دیں، ہمیں کھانا ہی دے دیں۔